اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل تک کے درس میں وہ حدیث عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کی تشریح چل رہی تھی آپ کے سامنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ نہ تو وہ لوگ رقیہ کسی سے طلب کرتے ہیں اور نہ وہ لوگ دغواتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ بدفالی لیتے ہیں اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہے اس آیت کے اندر، اس کا ہم نے کل کے درس میں خلاصہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ آواز میری کیا کم آ رہی ہے سب کے پاس؟ ٹھیک ہے۔ تو کل ہم نے یہ مکمل خلاصہ آپ کے سامنے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آج ہم ان تینوں یا چاروں قول کے خلاصے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یعنی لا یسترقون، وہ لوگ رقیہ طلب نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہم نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ فاطمہ بنت عمیس جو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی، یہ آئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جعفر کے بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے تو کیا ہم دم کروائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کرواؤ۔ تو اس سے رقیہ طلب کرنے کا ثبوت ملا۔ اور جہاں تک بات داغنے کی ہے تو ہم نے کئی ایک روایتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا اور جس میں یہ بتایا تھا کہ ان تمام روایتوں میں سب سے واضح روایت حضرت اسعد ابن زرارہ کی روایت ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داغا تھا۔ اسعد ابن زرارہ کو بیمار تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ کر کے ان کا علاج کیا تھا۔ یاد ہے نا کل کی گفتگو؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی ہاں، تو راجح کیا بنا پھر؟ راجح کیا ہے اس مسئلے میں، یا صحیح بات کیا ہے اس مسئلے میں؟ صحیح بات یہ ہے جو ظاہر ہوتی ہے تمام روایتوں کو جمع کرنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ رقیہ طلب نہیں کرتے ہیں اور دغواتے بھی نہیں ہیں، مگر جب شدید حاجت ہو اور اس کے بغیر کوئی کام چلنے والا نہیں ہو تب جا کر کے وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو اگر شدید حاجت انسان کو ہو کہ اس بیماری کا اس کے علاوہ اور کوئی علاج ہی نہیں ہے کہ اس کو داغا جائے، داغ کر کے آج کل کے زمانے میں علاج ہوتا ہے جی؟
جی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بتائیے، وہ کون سا علاج ہے؟ کہیں کہیں بچوں کو بھی بخار وغیرہ ہونے سے داغا جاتا ہے، جو آتے ہیں پیشنٹ، کچھ پیشنٹ کو دیکھے. ہاں وہ بھی داغا جاتا ہے. اور میرے خیال سے یہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، کینسر وغیرہ میں جو لائٹنگ دیتے ہیں میرے خیال سے وہ بھی جلانے کی یا داغنے کی ایک قسم ہے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیمو تھراپی جی سر. نہیں، کیمو تھراپی دوسری چیز ہے. کیمو تھراپی دوسری چیز ہے. ایک تو لیزر لائٹ کے ذریعے سے لائٹ دیتے ہیں اس جگہ کے اوپر، اس کو گرم کرتے ہیں، جلاتے ہیں، ہے نا، اس جگہ کو جلایا جاتا ہے لائٹ دے کر کے، سخت تیز روشنی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے. بہرحال تو اگر شدید حاجت ہو تو یہ آدمی رقیہ طلب بھی کر سکتا ہے، دوسرے سے کہہ سکتا ہے کہ ہم کو دم کر دیجئے. اور اسی طریقے سے یہ بھی داغنے کا علاج بھی کروا سکتا ہے انشاءاللہ. اس سے اس کے توکل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. دونوں روایتوں کو جمع کرنے کے بعد ہم لوگ اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں. اب اس کے بعد آئیے روایت میں آگے بڑھتے ہیں. صحابی رسول حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ عنہ، عکاشہ کاف کے تشدید کے ساتھ، ہے نا، یہ کھڑے ہوئے عکاشہ ابن محسن، اور یہی زیادہ صحیح ہے جی، عکاشہ کاف کے تشدید کے ساتھ. اور کچھ لوگوں نے عکاشہ بھی کہا ہے بغیر تشدید کے ساتھ، عکاشہ. لیکن اہل حدیث اور اہل لغت کے نزدیک جو زیادہ مشہور ہے نام وہ عکاشہ ہے. عکاشہ کاف کے تشدید کے ساتھ. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، دعا کر دیجئے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ان لوگوں میں سے بنا دے، اس 70,000 لوگوں میں سے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منہم، آپ ان میں سے ہو. وجاء فی روایہ، ایک دوسری روایت میں ہے کہ عکاشہ ابن محسن نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امنہم انا، کیا میں ہوں ان لوگوں میں سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منہم. یعنی حضرت عکاشہ نے جب یہ سوال کیا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنا دی کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیسے پتا چلی؟ اب اس میں دو قول ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ امت کو جو پیش کیا گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے عکاشہ ابن محسن کو دیکھا ہو وہاں، ایک قول یہ ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ہوگی اس وقت کہ عکاشہ ابن محسن ان 70,000 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. سیاق و سباق سے یہ دوسرا قول جو ہے اللہ رب العالمین نے وحی کی ہوگی، یہ بات زیادہ قریب سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ کل کی روایت میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد دیکھا تھا، یعنی لوگوں کے مجموعے کو دیکھا تھا، کسی کا چہرہ ایگزیکٹلی آپ نے نہیں دیکھا تھا، ایک بہت بڑا جھنڈ دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہم نے کہا تھا کہ سواد کہتے ہیں انسانوں کے کا بہت بڑا گروپ ہو اور اس کو کوئی دور سے اگر دیکھے تو کیسا محسوس ہوگا، اسی کو سواد کہتے ہیں، سائے ہی سائے نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال حضرت عکاشہ کے اس سوال کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، یا عکاشہ تم سے سبقت لے گئے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اب یہاں ایک سوال ہے، غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے صحابی کو کیوں نہیں کہا کہ انت منہم، تم ان لوگوں میں سے ہو، یا یہ بھی کیوں نہیں کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو؟ ہاں کیا جواب ہے جی؟
اچھا سے نہیں دیکھے. یہ کس آڈیو کنہیں کا کھلا ہوا ہے، اس کو بند کر لیں. ہاں کیا جواب ہے بولیے. ہاں جی نہیں، کسی کو جواب سمجھ میں آ رہا ہے؟ تین جواب دیا علماء نے. کتنا جواب دیا ہے؟ تین. تین. اب سنیے وہ جواب کیا کیا ہے. پہلا قول یہ ہے کہ وہ پوچھنے والے جو شخص تھے، علماء نے کہا کہ وہ منافق تھے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے آپ نے تعریض سے کام لیا اور کہا کہ عکاشہ سبقت لے گئے. لیکن یہ قول قبول کرنا تو دور کی بات، یہ مردود ہے، قول درست نہیں ہے. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اصل یہ ہے کہ وہ لوگ صحابی ہیں، الا یہ کہ نفاق ثابت ہو جائے، لیکن نفاق کے ثبوت کا کوئی یہ نہیں ہے، تو ہم اس طرح سے شک نہیں کر سکتے. اور اگر وہ منافق تھا پوچھنے والا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہی کیوں کرتا؟ منافق تھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کی تصدیق ہی نہیں کرتا، اور اگر وہ تصدیق کرتا تو پھر منافق نہیں رہتا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی جی. لہذا جن لوگوں نے یہ کہا کہ وہ منافق تھے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، یہ بات غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ یہ اس درجے تک نہیں پہنچیں گے، اور ہم منع کر دیں تو ان کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کہا. یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے. بلکہ اس سلسلے میں سب سے صحیح بات یہ ہے جو اکثر علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بند کرنا چاہا. جتنے لوگ وہاں موجود تھے، ایک آدمی پوچھا تھا، آپ نے اس کا جواب دیا. دوسرے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے، اس کے لیے کرتے، پھر تیسرے کھڑے ہو جاتے، پھر چوتھے کھڑے ہو جاتے، پھر پانچویں کھڑے ہوتے، ہے نا؟ تو کتنے کا جواب دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اسی لیے آپ نے دروازے کو بند کر دیا اور کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے. یہی بات یہاں پہ سب سے زیادہ صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے. ہاں جی. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے. حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ان 70,000 خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آپ ان لوگوں میں سے ہیں. عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ان کی پوری زندگی، یعنی اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی، تقوی اور ایمان کے اوپر گزری، اور آپ کی موت آئی تو وہ شہادت کی موت تھی. وہ موت شہادت کی موت تھی جو حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئی. اس سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی پیشین گوئی کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے عکاشہ کے بارے میں جو کہا تھا، حالانکہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد یہ کیا عمل کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو خبر آپ کو دی تھی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں. اب اس کے بعد آئیے، اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ موحدین کے لیے مراتب ہے، درجات ہیں. یعنی جتنے موحد ہیں دنیا میں سب ایک ہی درجے کے اوپر نہیں ہیں، بلکہ ان درجوں میں سب سے مکمل درجہ ان 70,000 لوگوں کا ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جنہوں نے کمال تحقیق توحید کیا تھا، ہے نا؟ جو کمال تحقیق توحید کے درجے کے اوپر پہنچے ہوئے تھے. اور اس حدیث سے
یہ بھی پتہ چلا کہ اس امت میں ایسے خوش نصیب 70,000 افراد موجود ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ ہاں جی، یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ تعداد صرف 70,000 پہ منحصر ہے؟ نہیں، پھر دعا کیے سے بڑی ہے، ہم؟ ہر 1000 پہ 70,000 پھر ہو گیا۔ ہر 1000 پہ اور 70,000 اور 70,000 اور مراد ایک کثیر تعداد ہے، زیادہ لوگ۔ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ 70,000 ہمارے نزدیک ہے تو اللہ کے نزدیک بھی ہے۔ 4,090 کروڑ تعداد ان کی، 90 کروڑ سنیے، دیکھیے روایت مفیز آپ نے جو کہا وہ ہے، لیکن اس میں اور اضافہ ہے، کہا کہ یہ عدد 70,000 کے اوپر منحصر نہیں ہے بس، بلکہ اللہ رب العالمین اس میں اضافہ کرے گا، ہر 1000 کے اوپر 70,000، تو پوری تعداد مل کر کے کتنا ہوئی؟ پوری تعداد ہو گئی 4,90,00,000، 4,90,000 نہیں 9 لاکھ، یہ تعداد بنی پوری، اور اس کے بعد پھر 70,000 اس میں اور ایڈ کر دیجئے، تو 4,90,70,000 لوگ یہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے اس امت کے جائیں گے۔ اس سے بھی اور زیادہ بڑھ سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے۔ کیسے؟ یہ پڑھے ہوئے ہیں اس میں اصول ثلاثہ میں، آپ کے حساب کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہاں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَلَاثَةُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي، حسیا کہتے ہیں ہاتھ بھر کر کے اس طرح سے کسی کو دینا کوئی چیز، تو کہا کہ اللہ رب العالمین سے حسیات سے 3 حسیات کثیر تعداد، یعنی ان کے علاوہ بھی ایک کثیر تعداد ہوگی اس امت کی جو جنت میں داخل ہوگی بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر عذاب کے داخل ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ کبھی بھی شیطان کے اس دھوکے میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے کہ شیطان آ کر کے ورغلائے اور کہے کہ کہاں ان 70,000 میں تمہارا کہاں شمار ہوگا، تم تو گنہگار ہو، تم یہ ہو، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید ہر آدمی کو رکھنی چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے جو 70,000 لوگوں میں سے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں سے ہم لوگوں کو بنائے، اور اسی طریقے سے عمل کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان کے پاس دونوں ہتھ کنڈا ہے، وہ آ کر کے یہ بتائے گا کہ باب اتنا عمل کر کے کیا فائدہ ہوگا جب تم وہاں تک پہنچو گے ہی نہیں، اس سے نیچے ہی رہو گے درجے میں، تو اتنا کر کے کیا فائدہ۔ اسکول کلاس میں پڑھنے والے لوگ اس کو جانتے ہوں گے، کہا بعض لوگ کہتے ہیں ساتھی کو کہ تم جتنا بھی پڑھ لو، جتنا بھی کوشش کر لو، فرسٹ تو وہی آئے گا، تم نہیں آ پاؤ گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ جی ہاں، تو یہ سن کر کے آدمی کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ عمل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان 70,000 لوگوں میں ہمارا بھی شمار کرے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ ہیں، جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور یہ 70,000 لوگ جی ان کی
خصوصیت دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کے سب ایک ساتھ جائیں گے جنت میں، یعنی کوئی آگے کوئی پیچھے نہیں، اس کا پہلا آدمی داخل ہوگا، آخری آدمی داخل ہوگا، ایک ساتھ متماسکین ملے ہوئے جائیں گے جنت میں، یہ لوگ ہے نا، ملے ہوئے سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ اور یہ طبقہ موحدین کا سب سے کریم طبقہ ہوگا، جنہوں نے کمال تحقیق توحید کے اوپر عمل کیا ہوگا، جو سب سے اونچا اور سب سے بڑا درجہ ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں اور ابن حبان میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرضت لی الامم، جب امتوں کو میرے اوپر پیش کیا گیا تو میں نے کہا این امتی، میری امت کہاں ہے؟ فقیل علی، تو مجھ سے کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ سے کہا گیا انظر الی یمینک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں جانب دیکھیے، فقیل علی انظر الی یمینک، تو کہتے ہیں فنظرت، میں نے اپنے دائیں جانب دیکھا، فَإِذَا الضِّرَابُ قَدْ سَدَّتْ بِوُجُوهِ الرِّجَالِ، چھوٹے چھوٹے جو پہاڑ تھے، ضراب کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کو، کہ یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑے لوگوں کے چہروں سے چھپ گئے تھے، اتنی کثیر تعداد تھی دائیں جانب، ہے نا، چھوٹے چھوٹے پہاڑ چھپ گئے تھے۔ ثم قیل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انظر الی یسارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں جانب دیکھیے، فَإِذَا الْأُفُقُ قَدْ سُدَّتْ بِوُجُوهِ الرِّجَالِ، تو جب میں نے بائیں جانب دیکھا تو دیکھا کہ پورا آسمان لوگوں کے چہروں سے بھرا ہوا ہے، لوگوں کے چہروں سے بھرا ہوا ہے۔ فقیل علی، مجھ سے کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا ارضیتا، راضی ہو، اتنی تعداد میں راضی ہیں آپ؟ فقلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا رضیت یا رب، ہاں اللہ رب العالمین میں راضی ہوں۔ فقیل، تو مجھ سے کہا گیا ان مع هؤلاء 70,000، ان لوگوں کے ساتھ 70,000 لوگ اور ایسے ہیں، یدخلون الجنت بغیر حساب، جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ یہاں پہ غور کیجئے اس حدیث کے اوپر، یہاں پہ 3 اقسام بیان کیے گئے لوگوں کے، 3 اقسام۔ ایک قسم لوگوں کا وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب تھا، ایک قسم جو چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کو ڈھکا ہوا تھا، دوسرا قسم جو لوگوں کا تھا وہ افق کو ڈھکا ہوا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب تھا، یعنی دائیں جانب جو لوگ موجود تھے وہ بائیں کے مقابلے میں قلیل تھے، بائیں کے مقابلے میں قلیل تھے، بائیں جانب پورا کا پورا آسمان ڈھکا ہوا تھا۔ سمجھ میں آ رہی جی بات لوگوں کو؟ جی ان 2 قسموں کے علاوہ ایک تیسری قسم تھی، اور وہ یہ قسم 70,000 لوگوں کی تھی، یدخلون الجنہ، جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے، بغیر عذاب کے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو مخاطب کر کے، ہم کو اور آپ کو مخاطب کر کے ایک پیغام دیا ہے جی اس حدیث میں۔ اس حدیث کے پیغام کو سنیے، اور اگر یہ پورا درس جو اب تک ہم لوگوں نے سنا ہے اور جو اب اس کے بعد سنیں گے، اگر اسی ایک پیغام کو حاصل کر کے لوگ اس کے اوپر عمل کرنے لگے ہیں تو سمجھیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، غور سے سنیے۔ یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدن لکم ابی و امی، اے میرے امت کے افراد، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی محمد، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کو، ہم کو اور آپ کو خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے امت کے لوگوں، میرے ماں باپ
تمہارے اوپر قربان ہوں. ان استطعتم، تم کو اگر طاقت ہے کوشش کرو، ان تکونوا من 70,000 کہ تم ان 70,000 لوگوں میں سے ہو جاؤ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں. اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو، تم ایسا کرو. اجتہدوا، کہا وَإِن قَصَّرْتُمْ، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے ہو، اتنی ہمت نہیں ہے تمہارے پاس، تو فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الضِّرَابِ، تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو میرے دائیں جانب تھے، جن کے چہرے سے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ڈھکے ہوئے تھے، دائیں جانب. اور یہ اہل یمین ہے، یعنی دائیں جانب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ خود فضیلت کا باعث ہے. تو یعنی اہل توحید کے درجات کو دیکھیے، 70,000 وہ لوگ ہوئے. اب اس کے بعد دوسرا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو میرے دائیں طرف تھے، جن کے چہرے سے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ڈھکے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ڈھکے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن قَصَّرْتُمْ، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتے ہو کہ تم دائیں جانب ہو جاؤ، تو فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْأُفُقِ، تو بائیں جانب ہو جاؤ جن کے چہرے سے آسمان ڈھکا ہوا تھا، ان لوگوں میں سے ہو جاؤ، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو. یہ تیسرا مرتبہ ہے، یہ تیسرا مرتبہ ہے، غور سے سمجھیے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي رَأَيْتُ، میں نے یہ بھی دیکھا ہے، قَدْ ثَمَّ نَاسًا، لوگوں کا ایک گروہ وہاں یہ بھی تھا، یتحاوشون، اور ایک جگہ تھا یتحارشون، اور ایک روایت میں ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے یتحرشون، ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے پانے کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لائق قابل ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں. تو تم کوشش کرو کہ ان میں سے مت ہونا. جب بھی کوشش کرو یا تو 70,000 والے میں سے ہو جاؤ، یا وہ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو ان دائیں والے لوگوں میں سے ہو جاؤ، اتنی طاقت نہیں ہے تو بائیں والے لوگوں میں سے ہو جاؤ. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، یہ ہؤلاء من شرار الخلق، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بدترین مخلوق ہیں. فلا تکونوا منہم، ان لوگوں میں سے کبھی بھی مت ہونا، بچنا، کوشش کرنا کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے افراد کو ڈرا رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا، اور ان کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے اس سے بڑا اسلوب ہم کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو ہم پر قربان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہوں، اے میرے امت کے افراد، اگر یہ کام کر سکتے ہو، تمہاری طاقت میں ہے تو یہ کام تم کرو، ایسا کرو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اہل توحید کا مرتبہ ہے، جس طرح سے دنیا کے اندر مرتبہ ہے، اسی طریقے سے اہل توحید کا آخرت کے اندر بھی مرتبہ ہوگا. اور آخرت میں وہ مرتبہ ہوگا کہ کچھ لوگ بلا حساب و کتاب کے اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کر دے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. اور اسی کے بعد جو دوسرا مرتبہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض ہوگا، نامہ اعمال اس کا پیش کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کو بلائے گا، ایک ایک کر ان کے قریب ہوگا، ان کے گناہوں کو گنائے گا، یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا، ہاں ہاں یا رب، ہاں یا رب، ہاں یا رب، ہاں یا رب، یہاں تک کہ اس کو اب اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا قد سترتھا لک فی الدنیا وانا اغفرھا لک اليوم، دنیا میں نے تمہارے ان گناہوں کو چھپا دیا تھا، آج اس گناہ کو میں معاف کر دیتا ہوں، چلو تم بھی جاؤ جنت میں. یہ دوسرا گروپ ہوگا جو دوسرے درجے کے اوپر ہوگا. اور پھر تیسرے درجے کے اوپر وہ لوگ ہوں گے جن کو حساب میں مناقشہ کیا جائے گا. یہ کام کیا، ہاں کیا، کیوں کیا،
کس لیے کیا؟ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منوقش الحساب، اے لوگو جس کے حساب میں مناقشہ شروع ہونے لگا، سوالیہ نشان کھڑا کیا جانے لگا، عذب، سمجھو کہ وہ عذاب دیا جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن چلیے اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو مناقشہ کرے گا اللہ تعالی، حساب ان سے سخت لے گا اور ان کے گناہوں کے بدلے میں اٹھا کر کے ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن جہنم میں ڈالتے کے ساتھ اللہم لا تجعلنا منہم، ڈالتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فوراً پھر جہنم سے، یعنی لا تجعلنا منہم یعنی ان لوگوں میں سے اللہ نہ بنائے جن کا اللہ رب العالمین سخت حساب لے، جن کا مناقشہ کرے۔ بتائیے کسی مسئلے پر اگر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ یہ کام کیوں کیا تھا تو کیا جواب دیجیے گا؟ ان کو پھر جہنم میں داخل کر کے فوراً نکالے گا اللہ رب العالمین سفارش سے۔ کس کی سفارش ہوگی؟ ملائکہ کی سفارش، رسولوں کی سفارش اور صالح لوگوں کی سفارش، نیک اور صالح لوگوں کی سفارش ہوگی۔ یہ لوگ دنیا میں ان کے ساتھ رہتے تھے، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ۔ نیک آدمی سے مراد نیک جو اہل توحید والا ہو، نیک جو شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ نیک وہی ہے جو نمازی ہو، جو شریعت کے پابندی کے اوپر عمل کرنے والا ہو، اس کے ساتھ یہ لوگ رہتے تھے۔ فیحبہم، ان سے محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ میرا ساتھی تھا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو فیشفعون، اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے وہ لوگ سفارش کریں گے، اے اللہ میرا دوست تھا، اے اللہ بچا لیجئے، اس کو نکال لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر جہنم کو حرام کیا ہوگا۔ یہ سفارش کرنے والے جو لوگ ہوں گے جہنم ان کے اوپر حرام ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ جاؤ تم جہنم میں داخل ہو، جاؤ اندر۔ جہنم کی آگ ان کے جسموں کے اوپر حرام ہوگی، غور کیجئے گا۔ یہ لوگ داخل ہوں گے اور اللہ کہے گا جاؤ جس کو پہچانتے ہو، جس کو جانتے ہو، وہ سب کو نکال کر کے باہر لے۔ یہ لوگ اندر گھسیں گے، ایک ایک کو چھانٹ کر کے نکال کر کے لے کر کے آ جائیں گے۔ یہ سب کے سب اہل توحید اور اہل سنت والے لوگ ہوں گے، ہے نا؟ یہ سارے لوگ اہل توحید اور اہل سنت والے لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین، اور ہاں جی یہاں ایک اور بات پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ جہنم میں اگر چلا بھی جائے گا آدمی، 2 منٹ میں بات کو ختم کرتے ہیں، چلا بھی جائے گا تو جہنم ہر جگہ کو جلائے گی الا مواضع الوضوء، وضو کے جگہ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جی، یہ اللہ نے حرام کیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اور وضو کون کرے گا جی؟ نمازی، جو نماز پڑھے گا، نماز پڑھے گا۔ ہاں، تو اگر وہ بھی جائے گا تو اس کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دے گا، خاص کر کے ان جگہوں کے اوپر جو وہ وضو میں دھوتا تھا، یعنی چہرہ، ہاتھ، سر کا جو مسح کرتا تھا وہ، اسی طریقے سے پیر، یہ سب کے سب کو آگ نہیں لگے گی، یہ سب کو آگ نہیں لگے گی۔ اسی لیے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایمان کے ساتھ نماز پایا جانا بہت ضروری ہے بھائی۔ اگر نہیں ہے تو پھر گاڑی پھنسے گی اور اس کا کنارہ لگنے والا پھر نہیں ہوگا، اس کا کنارہ لگنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ اس طرح سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین اپنی طرف سے جس کو چاہے گا اس کو نکالے گا۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کا بدلہ پورا کر کے جہنم سے نکلیں گے، ہے نا؟ اور اس طریقے سے یہ لوگوں کو اللہ رب العالمین اہل توحید کو ایک نہ ایک دن مراتب کے اعتبار سے، ان کے درجات کے اعتبار سے جہنم سے باہر نکال لے گا۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ محنت کریں، عمل کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں میں سے بنائے جن کو بلا حساب و کتاب اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ اسأل اللہ ان یجعلنا و ایاکم و والدینا
من نحب من أهل مراتب العليا ومن نحب من أهل مراتب العليا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الله 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 الله